الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی فی آداب الخلوہ کتاب الطہارہ اور کتاب الطہارت میں باب الثانی اور باب الثانی میں ہم پہنچ گئے ہیں فصل اول کو پڑھنے کے بعد فصل ثالث پر السلام اور علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ فصل ثالث دیکھیے، فصل ثالث کیا ہے؟ فصل ثانی فی آداب الخلوہ۔ خلوہ کہتے ہیں تنہائی کو، یعنی وہ جگہ جہاں انسان تنہائی میں رہتا ہے، یعنی بیت الخلا۔ فی آداب الخلوہ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، عورت یعنی شرمگاہ۔ یجب ستر، ستر کہتے ہیں چھپانے کو۔ یجب ستر العورت علی طالب الحدث، ٹھیک ہے، یعنی واجب ہے شرمگاہ کا چھپانا ہر طالب حدث پر، یعنی وہ انسان کہ جو پیشاب اور پخانہ کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دوسرے سے چھپائے، سوائے اس کے کہ زوج اور زوجہ ہوں، کنیز ہو، بچہ جو تمیز نہ کر سکتا ہو یا جانور ہو، تو ان سے شرمگاہ کا چھپانا واجب نہیں ہے، ورنہ شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں، ان کا نہ ہونا کا ناظر محترم، کب؟ جب وہاں کوئی دیکھنے والا محترم، یعنی ایسا کہ جو تمیز رکھتا ہو اور سمجھتا ہو، عورت و مرد کی شرمگاہ میں فرق رکھتا ہو۔ کہہ رہے ہیں وَيَجِبُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ عَلَى طالب الحدث، طالب حدث سے مراد یعنی یرید ان یبول او یتغیر، چاہے وہ پیشاب کرنا چاہتا ہو یا پخانہ کرنا چاہتا ہو، اس پر اپنی شرمگاہ کو چھپانا واجب ہے۔ اس صورت میں اور دوسرا کیا حکم ہے؟ کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، اور حرام ہے کہ وہ قبلے کے سامنے ہو، کہ جب وہ پیشاب یا پخانہ کر رہا ہو تو اس کا چہرہ، اس کا بدن قبلے کی جانب ہو، یہ حرام ہے۔ وَإِسْتِدْبَارِهَا، اسی طرح پیشاب و پخانہ کرتے وقت انسان کی پیٹھ قبلے کی جانب ہو۔ استدبارها یعنی استدبار القبلہ، استقبال قبلہ یعنی جسم کا، چہرے کا قبلے کے سامنے ہونا، اور استدبار یعنی پیٹھ کا قبلے کی طرف ہونا۔ کہہ رہے ہیں وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، حرام ہے قبلے کا سامنا کرنا اور قبلے کی جانب پیٹھ کرنا۔ فِي الصَّحَارِي وَالْبُنْيَانِ، صحاری صحرا کی جمع ہے، بنیان بنا کی جمع ہے، یعنی چاہے آپ یہ بیت الخلا میں جا رہے ہوں، چاہے وہ صحرا میں ہوں یا بلڈنگ میں ہوں، مکان میں ہوں بنے ہوئے، دونوں حالتوں میں آپ کو استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ سے محفوظ رہنا ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تقدیم الیسرا، اب حرام کے بعد ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے؟ حرام کے بعد ہمارے سامنے ایک بات آ رہی وَيُسْتَحَبُّ لَهُ، اور مستحب ہے اس کے لیے۔ لہو سے یہاں مراد کون ہے؟ یعنی لطالب الحدث، ایسا انسان جو حدث کو انجام دینا چاہ رہا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ تقدیم الیسرا عند الدخول الى الخلاء، مستحب ہے بایاں پیر کیا مقدم کرنا، یسرا یعنی بایاں، تقدیم الیسرا، یسرا کا یہاں یسرا یہ مؤنث ہے کہ مذکر؟ کون بتائے گا مجھے؟ مؤنث مؤنث ہے، ٹھیک ہے، یہ صفت واقع ہو رہی ہے پیر کی۔ یستحب لہ تقدیم الرجل الیسرا، ٹھیک ہے، یعنی بائیں پیر کا مقدم کرنا عند الدخول،
داخل ہوتے وقت، کہاں داخل ہوتے وقت؟ الی الخلاء، بیت الخلاء میں، والیمنا عند الخروج، ٹھیک ہے، اور دایاں پیر مقدم رکھنا عند الخروج، نکلتے وقت۔ اس کی حکمت یہ بتائی گئی کہ جب انسان بایاں پیر آگے کرتا ہے تو انسان کا جسم پیچھے کی طرف جاتا ہے، اور جب انسان دایاں پیر آگے کرتا ہے تو انسان کا جسم آگے کی طرف جاتا ہے۔ تو جب انسان بیت الخلاء میں جا رہا ہو تو اگر بایاں پیر پہلے رکھے گا تو اس کا جسم پیچھے کی طرف ہوگا۔ اس حالت میں اگر انسان کو خدا نخواستہ موت آتی ہے تو اس صورت میں انسان کی موت بیت الخلاء میں نہیں، بیت الخلاء کے باہر ہوگی۔ اور اسی طرح جب نکل رہا ہو، نکلتے وقت انسان کو چاہیے کہ دایاں پیر آگے کرے، دائیں پیر کی صورت میں انسان کا جسم آگے کی طرف جاتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان کو موت آ جائے نکلتے وقت تو انسان کا جسم ٹوائلٹ میں نہ ہو بلکہ ٹوائلٹ کے باہر ہو۔ سوچئے کہ خداوند عالم نے ہماری طہارت و پاکیزگی کے لیے کتنا انتظام کیا ہے۔ وَتَغْطِيَةُ الرَّاسِ، اور اسی طرح سے سر کا ڈھکنا، تغطیہ ڈھکنے کو کہتے ہیں، وَتَغْطِيَةُ الرَّاسِ یعنی کوئی چیز سر پر رکھنا۔ دیکھیے سر کو ڈھکنا اسی ایک کنڈیشن میں مستحب ہے، باقی کہیں اور اس طرح سے نہیں ملتا۔ وَالتَّسْمِيَةُ، اور تسمیہ کرنا۔ تسمیہ کیا ہے؟ یعنی تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا، اللہ کا نام لینا۔ کب؟ جب انسان داخل ہو رہا ہو یا اپنی شرمگاہ کو عیاں کر رہا ہو، مثلا اپنی پینٹ ہے، زاربن ہے، کچھ بھی جب کھول رہا ہے تو اس وقت بسم اللہ کہے۔ والاستبراء، اور اسی طرح استبراء کا کرنا مستحب ہے۔ استبراء کا طریقہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ یہ مستقل کتابوں میں موجود ہے۔ والاستبراء، اور استبراء کرنا۔ والدعاء عند الدخول والخروج، اور اسی طرح سے دعا کا پڑھنا داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت۔ مثلاً جب انسان داخل ہو رہا ہو تو انسان کو کہنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، اور جب انسان نکل رہا ہو تو کہے الحمدللہ الذی عرفنی لذتہ وابقى فی جسدی قوتہ واخرج عنی اذاہ یا لہا نعمتا یا لہا نعمتا یا لہا نعمتا لا یقدر القادرون قدرہا، یعنی خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اپنی لذت سے جو اپنی چیزوں میں رکھی ہے اس سے ہمیں آشنا فرمایا، اور میری جسم میں قوت رکھی، اور جو میرے اندر گندگی اور پلیدگی تھی اسے کیا کیا؟ باہر کیا۔ ورنہ کیا کوئی دنیا کی کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو اسے باہر کر سکے؟ یہ نظام قدرت ہے کہ جسم ہمارا خود بخود گندگی کو باہر کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے جب انسان استنجا کر رہا ہو تو استنجا جو یہ والاستنجاء، اور استنجا کے وقت انسان کو دعا پڑھنی چاہیے، وہ دعا ہے اللہم حسن فرجی وَأَعْفِهْ وَاسْتُرْ عَوْرَتِي وَحَرِّمْنِي عَلَى النَّارِ وَوَفِّقْنِي لِمَا يُقَرِّبُنِي مِنْكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور جب استنجا سے فارغ ہو جائے والفراغ تو اس وقت کہنا چاہیے الحمدللہ الذی عافانی من البلاء واماط عنی الاذی، اماطہ کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا، عافانی من البلاء، اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے بلا و مصیبت سے نجات دی، واماط عنی الاذی، اور مجھ سے تکلیفوں کو دور کیا۔ اور کیا مستحب ہے؟ والجمع بین الاحجار والماء، اور پانی اور پتھر کی طہارت میں جمع کرنا، یعنی انسان کے لیے مستحب ہے کہ 3 پتھر لے، اور 3 پتھر لے کے پہلے ان پتھروں سے پاک کرے، اور جب پتھر سے پاک کر لے
3 پتھر سے جب انسان پاخانہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، پیشاب پاک نہیں ہوتا. اور اس کے بعد کیا کرے؟ اور پانی سے اس کے بعد طہارت کرے. تو یہ چیز مستحب ہے کہ جمع کر دے دونوں طہارتوں کو. تو اتنے مستحب ہو گئے کہ جب انسان جا رہا ہو بیت الخلاء میں تو بایاں پیر پہلے، جب نکل رہا ہو تو دایاں پیر پہلے، جب اندر رہے تو اس وقت سر ڈھکا رہے، بسم اللہ کہے جب جا رہا ہو، جب اپنی شرمگاہ کو عیاں کر رہا ہو تو اس وقت بسم اللہ کہے، استبرا کرے، اور داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، استنجا کرتے وقت، فارغ ہوتے وقت کیا کرے؟ دعا پڑھے. اور اس کے علاوہ پانی اور پتھر کی طہارت دونوں طہارتوں میں جمع کرے. اب دیکھیے آگے ہمارے پاس ہے اب مکروہات. پہلے ہمارے پاس واجب آیا، پھر حرام آیا، اب مستحب ہم نے پڑھ لیا. اب مکروہ کیا کیا ہے وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَيُكْرَهُ الْجُلُوسُ فِي الشَّوَارِعِ وَالْمَشَارِعِ. مکروہ ہے بیت الخلاء کے لیے بیٹھنا، فی الشوارع یعنی سڑکوں پر. شارع کی جمع ہے. والمشارع، مشرع کہتے ہیں، مشرع کہتے ہیں کہ جو گھاٹ، جو ندی کا گھاٹ ہوتا ہے، جیسے ندی میں ہر انسان ہر جگہ سے نہیں اتر سکتا، اس کے لیے کچھ مخصوص جگہیں ہوتی ہیں کہ جہاں سے انسان ندی سے اترتا ہے اور وہاں سے پانی لیتا ہے، اس کو عربی میں مشرع کہتے ہیں، اور ہم لوگ اردو ہندی میں اسے گھاٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں یکرہ الجلوس، آپ جائیے وہاں جا کے آپ لیٹرین کر کے آ جائیے، تو ظاہر ہے وہ کراہیت ہے، کیونکہ وہاں لوگ آتے ہیں اور پانی لے جاتے ہیں، وہاں آتے ہیں نہانے کے لیے وہاں سے جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں یکرہ الجلوس، بیٹھنا مکروہ ہے بیت الخلاء کے لیے راستوں میں. والمشارع، اور ندیوں کی گھاٹ پر. ومواضع اللعان، مواضع اللعان کہتے ہیں ایسی جگہیں جہاں قابل لعنت ہو. مثال کے طور پر آپ جائیے اور کسی کے دروازے پہ جو ہے آپ صبح صبح لیٹرین کر کے آ جائیے کسی دکان کے سامنے لیٹرین کر کے آ جائیے، اور ایسی صورت میں وہ بیچارہ صبح نکلے اور آپ کو گالیاں دیتا رہے یا جنہوں نے کیا اس کو برا بھلا کہتا رہے. تو کہا وہ مواضع اللعن، ایسی جگہیں جو قابل لعنت ہیں. وتحت الاشجار المثمرہ، اور اس جگہ بیت الخلاء کا انجام دینا پھلدار درخت کے نیچے. تحت الاشجار المثمرہ، جن کو میں بتا رہا تھا جمع مکسر جو غیر عاقل کی ہو، دیکھیے مثمرہ مؤنث لے کے آئے کہ نہیں لے کے آئے اس کی خبر؟ ارے صفت لے کے آئے. کیوں؟ کیونکہ اشجار جمع مکسر ہے غیر عاقل کی. وتحت الاشجار المثمرہ، پھلدار درخت کے نیچے. کیونکہ اگر آپ وہاں جائیں اور نجاست کر کے وہاں آ جائیں تو کیا ہوگا کہ کوئی پھل گرے گا اور وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا. وفی النزال، فی النزال سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں قافلے آ کے اترتے تھے. مثال کے طور پر پہلے جو قافلے چلا کرتے تھے وہ قافلے ہر جگہ نہیں رکتے تھے، بلکہ ان کی مخصوص جگہیں ہوتی تھیں. جیسے سفر امام حسین علیہ السلام میں آپ کو دیکھیں گے ملے گا کہ امام حسین علیہ السلام زرود کے مقام پہ رکے، امام حسین علیہ السلام قصر مقاتل پہ رکے، امام حسین علیہ السلام جب کربلا جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام شراف کے مقام پہ رکے. اس طرح سے ایک ایک مقام ہے کہ جہاں امام رکے ہیں. تو یہاں رکنے کا ایک ہدف ہوتا تھا، وہاں پانی کا انتظام ہوتا تھا، ٹھہرنے کا انتظام ہوتا تھا، جگہ سمتل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ایک ایسی جگہ جہاں راستے میں پڑتی ہو کہ جو سایہ دار ہو، ٹھنڈا پانی موجود ہو، وہاں کچھ سہولتیں فراہم کر دی جاتی تھیں اور قافلے ان جگہوں پہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. وہاں کچھ لوگ ہوتے تھے، کچھ لوگ اپنا سامان رکھوا دیتے تھے وہاں پہ، واپسی میں لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی سہولتیں وہاں ملتی تھیں. اور آپ جائیے ایسی جگہ پہ آپ جو ہے ٹوائلٹ کر کے آ جائیے. کہہ رہے ہیں وفی النزال، ایسی جگہ جہاں قافلے آ کے رکتے ہوں اس مقام پر نجاست کا انجام دینا مکروہ ہے. وَاِسْتِقْبَالُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، دن میں آپ اگر
بیت الخلا انجام دے رہے ہیں تو سورج کا سامنا کریں. قبلے کا سامنا کیا ہے؟ حرام ہے. سورج کا سامنا مکروہ ہے. والقمر، رات میں اگر آپ انجام دے رہے ہیں تو آپ چاند کا اگر سامنا کریں کہ آپ اس طرح سے بیٹھیں کہ چاند آپ کے سامنے ہوں. اس کے علاوہ دیکھیے اور کیا مکروہ ہے ہمارے لیے. کہا اور مکروہ ہے والبول، ہاں والبول فی الارض الصلبہ. صلبہ کہتے ہیں سخت زمین کو. پیشاب کرنا سخت زمین پر، ایسی زمین جو آپ کے پیشاب کو جذب نہ کر سکے. تو ظاہر ہے ایسی جگہ پر اگر آپ پیشاب کریں گے تو کیا ہوگا؟ ساری چھینٹیں آپ کے جسم اقدس پر آ جائیں گی. ومواطئ الحمام، ومواطئ الحمام، ومواطن الحمام. حمام کہتے ہیں حشرات کو، یعنی کیڑے مکوڑوں کے رہنے کی جگہ. وہاں پر بھی جائیں اور جا کے آپ کریں تو کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور کیا مکروہ ہے؟ وفی الماء، اور اسی طرح پانی میں پیشاب کرنا یا بیت الخلا کا انجام دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے. واستقبال الریح بہ، اور بہ یعنی بالبول، یہاں بالبول. واستقبال الریح بہ، اور ہوا کے مقابلے میں پیشاب کرنا کہ ہوا جس رخ سے چل رہی ہو اس کے مقابل میں کھڑا ہو کے انسان اگر پیشاب کرے گا تو ساری کی ساری چھینٹ اس کے جسم پر آئے گی. اور کیا مکروہ ہے اس حالت میں؟ کہہ رہے والاکل والشرب، کھانا اور پینا مکروہ ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک سیب لے لیں کہ صبح صبح سیب کھانا کیا ہے؟ فائدہ مند ہے صحت کے لیے، اور لے کے ٹوائلٹ میں چلے جائیں اور بیٹھے رہیں آرام سے انگلش ٹوائلٹ پہ اور کھاتے رہیں، کہا مکروہ ہے. والسواک والکلام، اور اسی طرح مسواک کرنا اور بیت الخلا میں باتیں کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن کیا آپ برش لیں اور برش لے کے بیت الخلا چلے جائیں؟ آپ جائیں اور وہیں سے فون پہ بات کرتے رہیں، یہ چیزیں مکروہ ہے. الا بذکر اللہ تعالی، سوائے ذکر خدا وند عالم کے. ذکر خدا وند عالم یعنی اگر آپ آیت قرآنی پڑھ رہے ہیں حفظ شدہ، ایسا نہیں کہ آپ ٹچ کر کے پورا قرآن کھول کے وہاں بیٹھ جائیں، جو سورے آپ کو یاد ہیں اس کو پڑھ رہے ہیں، یا اذان کے کلمات کو دہرا رہے ہیں تو اشہد اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، ان ناموں کو دہرائیں. تو ان کو اذان ہو رہی ہے، اذان کو دہرانا مکروہ نہیں ہے. لیکن ہاں اب یہاں پہ محل اعتراض آتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. کیا یہ ذکر الہی ہے یا نہیں ہے؟ یہ ذکر الہی نہیں ہے، اس میں کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے. اس میں کہا جا رہا حی علی الصلاح، دوڑو نماز کی طرف، حی علی خیر العمل، آئیے خیر عمل کی طرف، ٹھیک ہے، حی علی الفلاح، آئیے نیکیوں کی طرف، دوڑیے نیکیوں کی طرف. تو یہ ذکر الہی نہیں ہے. تو یہ بحث آپ کو ملے گی انشاءاللہ لمحہ میں کہ کن کلمات کو دہرانا ہے، کن کلمات کو نہیں دہرانا ہے. کہہ رہے ہیں وَأَوْ لِلضَّرُورَةِ، یا کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے، ٹھیک ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہو، کہاں رکھا ہے، آپ نے اگر اتنا بتا دیا کہ فلاں جگہ ہے وہاں دیکھ لو، یا کوئی اور ایسی ایمرجنسی ہے تو اس میں گفتگو میں مکروہ نہیں ہے. وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ، ہاں اور کیا مکروہ ہے کہ جب انسان استنجا کر رہا ہو تو استنجا کس سے لے؟ دائیں ہاتھ سے، کیونکہ دایاں اعلیٰ کے لیے بنایا گیا ہے، بایاں سفلا کے لیے بنایا گیا ہے. یعنی دایاں ہاتھ ایسے کاموں کے لیے ہے جو بلندی رکھتے ہیں، اور بایاں ہاتھ اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے جو چیزیں پستی رکھتی ہیں. تو اس طرح سے جو بلندی کے لیے انسان نے اللہ نے بنایا دایاں ہاتھ کو، ہم اس کے لیے کس میں استعمال کریں؟ استنجا میں استعمال کریں، مکروہ ہے. وَبِالْيَسَارِ، بائیں سے بھی مکروہ ہو جائے گا. کب مکروہ ہوگا؟ جب وَفِيهَا خَاتَمٌ، جب اس میں ایک ایسی انگوٹھی ہو علیہ اسم اللہ تعالی، جس میں اللہ کا نام ہو.
ایسی انگوٹھی جس میں کلمہ شہادت لکھی ہے، ایک ایسی انگوٹھی جس میں کلمہ ولایت لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے میں کیا ہوگا؟ مکروہ ہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے بھی استنجا کریں۔ اب یہاں ایک نمبر کا حاشیہ ہے، ذرا حاشیے پہ چلتے ہیں، دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ان کان مأمونا من تلوث، ہاں یہ بھی دیکھیں کہ مکروہ تب ہے کہ جب گندگی لگنے سے محفوظ ہو۔ ان کان مأمونا من التلوث، تلوث کہتے ہیں یعنی گندگی کا لگنا، آلودہ ہونا۔ اگر آلودہ ہونے سے محفوظ رہے بائیں ہاتھ کی انگوٹھی اور اس سے آپ استنجا کر رہے ہیں تو مکروہ ہے۔ وَإِلَّا حَرُمَ عَلَيْهِ التَّخَتُّمُ، ورنہ تو کیا ہو جائے گا؟ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ہی جس میں اللہ کا نام ہو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، حرام۔ اب دیکھیے وَبِالْيَسَارِ، اور بائیں ہاتھ سے، وَفِيهَا خَاتَمٌ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، کہ اس میں اللہ کا نام ہو، او انبیائہ علیہم السلام، یا کسی نبی کا نام ہو، او احد الائمۃ علیہم السلام، یا کسی ایک امام کا نام ہو۔ اب دیکھیے کیا ہے، وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِنْجَاءُ، اور اس پر استنجا واجب ہے۔ اب استنجا کی تعریف کیا ہے؟ استنجا کہتے کس کو ہیں؟ تو استنجا کہا جاتا ہے وَهُوَ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مَعَهُ، ٹھیک ہے؟ خاصتاً استنجا کس کو کہتے ہیں؟ کہ مخرج بول کو دھلنا، ٹھیک ہے؟ خاصتاً، خاصتاً سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے؟ ہاں، بالماء خاصتاً، صرف اور صرف مخرج بول کو پانی سے دھلنا صحیح ہے، ارے واجب ہے، ورنہ پخانے کے مقام کو پانی سے دھلنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کو کب دھلیں گے؟ کہا اس کو دھلیں گے وغسل مخرج الغائط، پخانے کے مقام کو دھلنا، مع التعدی، جب وہ اپنی جگہ سے معتاد، جو عادی جگہ ہے اس سے پھیل جائے، اگر پھیل جا رہا ہے تو اس وقت پانی سے دھلنا واجب ہے۔ وَبِدُونِهِ، یعنی بدون التعدی، ہاں کہاں جائے گا؟ تعدی کی طرف۔ وَبِدُونِ التعدی، یعنی بنا پھیلے، جب پخانہ اپنی جگہ سے نہ پھیلے، یجزی ثلاثت احجار طاہرۃ، یجزی کافی ہے، ثلاثت احجار طاہرۃ، تین پاک پتھر، او ثلاث خرقین، یا تین کپڑے۔ اب یہ 2 نمبر پہ آتے ہیں، 2 نمبر کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں انزالت النجاست بہا، اگر ان کپڑوں سے نجاست چلی جائے، یا 3 پتھروں سے نجاست چلی جائے، وَإِلَّا زَادَ عَلَى الْخِرَقِ حَتَّى تَزُولَ، اگر 3 پتھروں سے یا 3 کپڑے سے نجاست نہ جائے، یا 3 کپڑے سے نجاست نہیں ختم ہوئی تو کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ بھی ہمیں کپڑے کا استعمال کرنا ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے ہم نے فصل ثانی کو مکمل کر لیا۔ آج کی عبارت کچھ زیادہ ہے، پھر بھی چونکہ بحث مانوس ہے، ہم نے آداب خلوت میں واجبات پڑھ لیے، حرام پڑھ لیا، مستحب پڑھ لیا اور مکروہ پڑھ لیا، اور اس کے علاوہ استنجا کی تعریف پڑھ لی، ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز ایسی ہے کہ بہت مہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ، اور اس کو دہرا لیجئے گا۔ پھر بھی اگر کہیں کوئی ایسی بات ہوگی، کوئی عبارت نہ مفہوم نہیں ہوگی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، کیونکہ جتنا ہوتا تھا اس سے آج زیادہ پڑھایا ہے میں نے، تو پھر بھی انشاءاللہ اس کو کل میں مزید واضح کر دوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔